बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम की तरफ से आपको ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम 12वीं जमात के लिए फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल लेकर हाजिर हुए हैं। निसाब हमारा है उर्दू लाजमी हिस्सा नसर, गज़ल दोम दूसरी गज़ल है। सफ़ा नंबर है 225 ता 227। गज़ल निगार हैं फैज़ अहमद फैज़ और हमारे दरकार ज़राए हैं समी व बसरी मुआवनात हैं और उर्दू की दरसी किताब भी है। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल अपने अंदर मंदरजा झेल पहलू लिए हुए है। इसकी मजाजी की झलक है, इंसानी ज़िंदगी का नज़्म-ओ-लैन, वफ़ादारी की अहमियत और जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से जो फैज़ के ख़यालात थे वो भी इस गज़ल में छलकते हैं। इसमें हम आपको तारुफ़ शायर वो पेश करेंगे। गज़ल की बुलंद ख्वानी आप जब तक नहीं करेंगे गज़ल आपको समझ नहीं आएगी। फिर मुश्किल अल्फाज के मायने समझाए जाएंगे, अहम अशार की वजाहत होगी, गज़ल के मशक़ी सवालात होंगे और आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। आज का लेक्चर सुनने के बाद मैं समझती हूँ कि आप फैज़ के असलूब तहरीर को समझ सकेंगे, फैज़ की ज़ुबान व बयान से वाकिफ़ हो सकेंगे, गज़ल के अशार की तशरीह भी कर सकेंगे। जी, अब ज़रा तारुफ़ शायर बहुत ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको तारुफ़ शायर में से एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। तो ज़रा फैज़ का सुनिए और जहन में बिठाइए कि विलादत है 1910 और वफ़ात है 1984। फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट को अंडरलाइन करें। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। बीए करने के बाद अरबी में बीए ऑनर्स की और फिर अंग्रेज़ी और अरबी में एमए किया, यानी अंग्रेज़ी और अरबी में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था। फैज़ की अमली ज़िंदगी बड़ी मुतनव्वे, वैरायटी और हंगामा खेज़ थी। कुछ अरसे फ़ौज में भी मुलाजमत की। इसी वजह से आपके ना कुछ फ़ौजियों से आपकी दोस्ती भी थी फैज़ अहमद फैज़ की। और क्यों मैं इसका ज़िक्र क्यों किया है मैं आपको बताऊंगी। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार हुए। अब रावलपिंडी साजिश केस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि 1951 में रावलपिंडी में फैज़ अहमद फैज़ जो हैं अपने दोस्तों के साथ, जिनमें कुछ फ़ौजी भी मैंने आपको बताया ना इनके दोस्त थे, ये फ़ौज में भी रहे, उनके साथ बैठे हुए थे और बहस चल रही होती है आपस में, शायरी की भी सियासत की भी। तो हुकूमत जो है उनको शक था कि फैज़ और उनके साथी हुकूमत का तख्ता उलटने का इरादा रखते हैं, तो लिहाजा वहाँ छापा मारा गया, फैज़ को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कब का वाक़या 1951 1951 का, और इसको तारीख़ में रावलपिंडी साजिश केस के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, सबको यकीन था कि उन्हें फांसी की सज़ा होगी, लेकिन उन्हें 2.5 साल की कैद की सज़ा मिली। क्यों? क्योंकि फैज़ की ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो हुकूमत का तख्ता उलटने का हरगिज़ इरादा नहीं रखते थे। माना कि हुकूमत कुछ उससे उनको इनकार था असूल और ज़वाबित से, और हर दौर में बहुत से लोगों को होता है। उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो तख्ता उलटना चाह रहे थे। तो इसका उनको पता चल गया, इसलिए उनको फांसी नहीं हुई। और इस रावलपिंडी साजिश केस के हवाले से फैज़ का एक बहुत मशहूर शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र नहीं, वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो इस तरह 2.5 साल बाद वो रिहा हो गए थे। अच्छा, उनका पहला मजमुआ था नक्शे फरियादी और ये उन्होंने जेल ही में लिखा था। 1941 में शाया हुआ। अपनी शायरी और इंसान दोस्त ख्यालात की वजह से उन्हें लीलन अमन अवार्ड भी मिला, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, तरक्की पसंद शायरी के हवाले से फैज़ का बहुत बुलंद मुकाम है। फिर लफ्ज़ी तस्वीर कशी में माहिर हैं, जमालियात के शायर हैं, नगमगी है, इमेजरी है, इस्तारा है, तशबीह है। इससे वो अपने कलाम को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि तरक्की पसंदी की वजह से वो रिवायती शायरी को भूल गए, हरगिज़ नहीं। उन्होंने रिवायती शायरी को भी निभाया, फ़ारसी और अंग्रेज़ी शायरी से भी वाकिफ़ थे। अच्छा, उनकी शायरी का आगाज़ रुमान और वजदान, मतलब मोहब्बत का अंदाज भी है, और कुछ बातें उनके ज़मीर के अंदर से निकलती हैं। जैसे वतन से मोहब्बत का जज्बा है ना, तो उसके अंदर उनका वजदान छुपा हुआ है, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र छुपी हुई है। लेकिन ज़िंदगी के सख्त और कड़े हक़ाइक़ जल्द ही उनकी शायरी की मुस्तकिल राह मुतय्यन कर देते हैं। तो फैज़ अपनी शायरी को उस नहज पे ले आते हैं जहाँ उनकी शायरी में साफ साफ कहा जाता है कि दुनिया में होने वाले लोगों पे, गरीबों पे, मज़दूरों पे, किसानों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं।
ذاتی दुख के अलावा आलमी इंसानियत के रंजो अलम अपने अंदर महसूस करते हैं और यूं उनकी शायरी मोहब्बत और हकीकत का हसीन इम्तजाज बन जाती है। यानी रिवायती शायरी भी है और हकीकत पसंदाना तरक्की पसंद शायरी भी है। अच्छा, उनके मजमूए कलाम के नाम आपको ज़रूर आने चाहिए, जैसे नक्श फरियादी है, दस्ते सबा है, जिंदा नामा है, दस्ते तहे संग है, सरे वादी सीना है, शाम शहर यारा है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर गुबार अयाम। और जब इन सब को जमा किया गया तो कुलियात फैज़ का नाम रखा गया नुस्खा हाय वफ़ा। तो ये फैज़ की सारा तारुफ बताने की वजह क्या है, ताकि आप के MCQs की अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। और जब तक आप शायर को नहीं जानेंगे तो आप उसकी शायरी से कैसे वाकिफ़ होंगे। तो कुछ ख़ास बातें जहन में आप दोहरा लें कि फ़ैज़ एक इनकलाबी शायर थे। फ़ैज़ की शायरी में सियासी रोमानवी दोनों रंग नुमाया हैं। इंसान दोस्त ख्यालात की वजह से लीनन अमन अवार्ड मिला। रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार हुए 1951। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक से वाबस्ता थे। नए नए ख्यालात कि ये क्या, हर वक्त महबूब की बातें हो रही हैं, महबूब की आंखें ऐसी हैं, महबूब की जुल्फ़ें ऐसी हैं। तो फैज़ ने साफ साफ कहा कि और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। या एक शेर और है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। अच्छा, पहला मजमुआ नक्श फरियादी 1941 में शाया हुआ। तो इसका मतलब है रावलपिंडी साजिश केस से पहले ये मजमुआ उन्होंने लिखा था। आगे चलते हैं। जी, गज़ल का आगाज़ करते हैं। पहला शेर पढ़ते हैं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। सद 100, हाथ से मुराद आपका हाथ है। ये शायरी में वज़न के लिए उन्होंने एक हे हटा दी, हिज्र जुदाई। और लफ्ज़ी मफ़हूम क्या है कि ए मेरे महबूब तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ होती हैं, अब ऐसे महसूस होता है कि हमारे दरमियान जुदाई और फिराक ही नहीं। मुमासिल शेर क्या है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन का शेर, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। और एक बहुत प्यारा शेर है, रहता हूँ गर्क उसी के तसव्वुर में रोज़ो शब, मस्ती का पड़ गया है कुछ ऐसा मज़ा मुझे। अब आइए शेर की तशरीह की तरफ। इश्क मजाजी का रंग है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जहाँ वो एक इनकलाबी शायर हैं, जहाँ वो अमन दोस्ती की बात करते हैं, इंसान दोस्ती की, वहाँ वो गज़ल की रिवायत को भी बरकरार रखते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब कब याद में तेरा साथ नहीं, वो कौन सा वक्त था जब तेरी यादें मेरे साथ नहीं थी, ऐसा कोई भी वक्त नहीं था। कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, तू मेरे पास हो या ना हो, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। किस सूरत में, यादों की सूरत में। अब यादों में महबूब नजर भी आ रहा है, महबूब से बातें भी कर रहे हैं, महबूब का हाथ भी पकड़ा हुआ है। ख्याल है ना, इंसान ख्यालों में कुछ भी कर सकता है। सद शुक्र, मैं अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ क्या, कि अब अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। कि पहले तेरी जुदाई में जो रातें गुजरती थी उसमें मैं रोता था, तड़पता था, मचलता था, क्योंकि महबूब की जुदाई में वक्त गुजारना आशिक के लिए बहुत अजियतनाक है। लेकिन अब शुक्र कि मैं मोहब्बत के उस दर्जे पर पहुंच गया हूँ जहाँ महबूब की ज़ात वजूद के अंदर समा जाती है, जहाँ महबूब हो या ना हो उसकी यादें शायर का अहाता कर लेती हैं, वो उसे अपने आसपास महसूस होता है। इसलिए अब फैज़ को लग रहा है कि महबूब हो या ना हो मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो याद की सूरत में मेरे साथ है। तो ये एक ऐसा इश्क का मरहला है जब इंसान उस मिराज पे पहुंच जाता है कि जब जिस्म की ज़रूरत नहीं, रूह की ज़रूरत है, और वो रूह जो है वो रूह में सरायत कर जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा है, जहाँ वजूद की नफ़ी हो जाती है और महबूब का ख्याल ही सब कुछ बन जाता है। इसलिए अब वो महबूब की जुदाई महसूस नहीं कर रहे। वरना गालिब ने तो महबूब की जुदाई के बारे में कहा है कि कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यानी महबूब की जुदाई में 100 दफ़ा मरता है आशिक, 100 दफ़ा जीता है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ महबूब की मोहब्बत उस मुकाम पे पहुँच गई कि अब महबूब हर वक्त साथ साथ है।
شعر نمبر 2، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جہاں بیچ آئیں، دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں؟ لفظی مطلب پہلے کر لیتے ہیں۔ مشکل ہے اگر حالات وہاں، محبوب کے کوچے کے حالات بہت مشکل ہیں، دل بیچ آئیں جہاں بیچ آئیں تو کیا کریں؟ وہاں جا کے اپنا دل ختم کر دیں، اپنی جان داؤ پہ لگا دیں۔ دل والوں، اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، اے عشق کرنے والوں، کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں؟ کیا محبوب کے کوچے کے حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ اب جان کی بازی لگا کے بھی محبوب کا وصال حاصل نہیں ہو سکتا، محبوب کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ایک مفہوم آ گیا۔ اب اس کو آپ دیکھیں گے کس حوالے سے دیکھیں گے؟ اس کو آپ دیکھیں گے کہ جب فیض احمد فیض پہ راول پنڈی سازش کیس کا الزام لگا، ان کو قید ہوئی، اس کے بعد انہیں ملک سے نکال دیا گیا، تو یہ وطن ان کی محبوبہ ہے نا، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، تڑپتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ملنے کے لیے، تو دوستوں سے پوچھتے ہیں کیا ایسے حالات نہیں کہ میں آ سکوں، کیا ہے جان جائے گی جانے دو؟ تو ایک طرح کی تڑپ ہے اپنے وطن میں آنے کی۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاسی رنگ بھی موجود ہے، اور کوچے جانا سے مراد وطن ہے۔ فیض کو حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کے جرم میں کئی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ جلا وطنی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے تھے، مگر وطن سے دور رہ کر بھی آپ کا دل وطن کے لیے تڑپتا تھا، اور جب آپ نے ارادہ کیا وطن آنے کا تو دوستوں نے منع کہ نہیں بھی حالات اچھے نہیں ہیں، تم مت آؤ، تمہیں قید نہ کر دیں، تمہیں جان سے نہ مار دیں۔ تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صحیح ہے میرے دوستوں، تم کہہ رہے ہو حالات صحیح نہیں، حکمران وہی ہیں، بدعنوانیاں ہیں، لیکن مانا کہ وطن کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ مجھے جان دینی پڑے گی تو میں اپنے وطن کے لیے جان دے سکتا ہوں۔ کوئی جان اتنی بڑی چیز تھوڑی ہے کہ وطن کے لیے نہ دی جائے۔ اور بہت پیارا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو اگر میں وطن آ کے جان بھی دے دی تو کیا ہوا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک اور اس سے متعلقہ شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ تو لہٰذا اب اس کے ذرا اس کو مفہوم کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں، شارٹ کرتے ہیں، تو کیا بنتا ہے کہ اگر محبوب کی گلی کے حالات سازگار نہیں تو کیا ہم وہاں دل و جان کا سودا نہیں کر سکتے؟ مطلب وہ کر کے ہی ہم حالات کو صحیح کر لیں۔ تو یہاں آپ اس کے مجازی کا ہلکا سا بتا کے سٹارٹ میں لفظی مطلب بتا کے پھر آپ سیاسی طور پہ اس شعر کو ایکسپلین کریں گے۔ اب مماثل لکھا ہے، قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ اس سے زیادہ اچھے شعر میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ ایک اور ہے کہ شعر، ہاں نہیں وہ خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ آگے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 3، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں۔ لفظی مطلب سمجھتے ہیں، جس دھج سے، جس شان و شوکت سے کوئی مقتل، مقتل جہاں قتل کیا جاتا ہے، قتل کرنے کی جگہ، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اگر جا رہے ہو مرنے کے لیے تو شان سے جاؤ، ڈر کے کیوں جا رہے ہو، جان کیوں نکل رہی ہے، خوف زدہ کیوں؟ اس طرح تو تم مطلب یہ ہے کہ تم جس مقصد کے لیے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے تو وہ مطلب صحیح ہے، دشمن تمہارے صحیح تھے تمہیں سزا دینے کے لیے؟ نہیں، تو بتاؤ میں صحیح تھا، مجھے غلط سزا دی جائے لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں کسی سے، میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جان کا کیا ہے، جان تو جانی ہے، آج نہیں تو کل، تو اس سے کیا ڈرنا، اس سے کیا گھبرانا؟ تو لہٰذا دیکھیں جان تو بہانے بہانے سے جاتی ہے، کوئی بیماری سے مر رہا ہے، کوئی حادثے سے مر رہا ہے، کوئی کینسر سے مر گیا، کوئی کسی سے مر گیا، مرنا تو ہے ہی، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن جب مرو تو ایسے مرو کہ لوگ کہیں، لوگ آپ کی مثالیں دیں، ایسے جیا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ تو یہ آپ کا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ اب اگر اس شعر کو آپ پھر وہ سیاسی نقطہ نظر سے لے آئیں کہ فیض کہتے ہیں کہ اگر مجھے پاکستان کی حکومت غلط سمجھتی ہے، مجھے سزا دینا چاہتی ہے، تو میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، کیا ہے جان جائے گی جاتی تو چلی جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں سچائی پہ ہوں، اور جو حق پہ ڈٹے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب تاریخ میں آپ اس کی مثال دیکھیں، حضرت امام حسین کی مثال کتنی خوبصورت مثال ہے کہ وہ سچائی پہ تھے تو انہوں نے اب قربانی دی، خوشی خوشی اپنی گردنیں کٹوائیں۔
اور ہوا کیا، یزید تو نیست و نابود ہو گیا، اس کا نام تو جب تک قیامت ہے اس کو برے اور جو ہے نفرت سے یاد کیا جائے گا، اور امام حسین اور اہل بیت شہادت کے بلند مرتبے میں پہنچ گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کے لیے کام کیا تھا۔ تو جو حق کے لیے جان لٹاتے ہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اقبال کا شعر ہے نا کہ مرگ حسین اصل میں، نہیں نہیں سوری، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس طرح جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اپنے آرمی کو دیکھیں، آپ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں، پاکستان کی مثال لیں، نشان حیدر جو ہمارے کرنل نوجوانوں نے لیا ہے، عزیز بھٹی نے لیا ہے، راشد منہاس نے لیا ہے، اور جی کرنل شیر خان ہیں، لانس نائک ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیا وہ مر گئے؟ کیا ان کو دنیا نے بھلا دیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی، ان کے مقاصد اعلیٰ تھے۔ اور فیض کا اپنا شعر ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ جی، اور ایک اور شعر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، دوبارہ یہاں بتا رہی ہوں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں۔ تو جن کے اعلیٰ مقاصد ہو وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، جس طرح فیض کے سامنے مقصد تھا کہ وہ جس طرح چاہتے تھے کہ حکومت کچھ لحاظ سے غلط ہے، وہ غریب لوگوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ سہولیات، وہ فیسلٹیز نہیں دے رہی جو ملنی چاہیے تھی، ایسا نظام لائے جس میں غریب طبقہ بھی سروائیو کر سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن آواز اٹھانے کا مطلب ہرگز حکومت کا تختہ الٹنا نہیں تھا۔ تو مفہوم دیکھیں، جس شان سے کوئی مقتل جاتا ہے وہ اس کی شناخت بن جاتی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 4، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ میدان وفا کا میدان، دربار، کوئی دربار تھوڑی ہے، ایک دربار لگا ہوئے اور سب عاشق بیٹھے ہوئے، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، اور کیا محبت کرنے والوں سے ان کا نام، ان کا خاندانی مراتب، ان کا عہدہ پوچھا جاتا ہے؟ عشق کرنے والوں سے، عشق تو کوئی بھی کسی سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی مقام و مرتبے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے۔ عاشق تو کسی کا نام نہیں، کوئی بھی عاشق ہو سکتا ہے، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، یا کوئی نہیں یا کچھ ہے، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ عشق کسی کی بھی ذات بن سکتی ہے، کوئی بھی عشق میں ڈوب کے بلال حبشی بن سکتا ہے، کوئی بھی عشق میں ڈوب کے حضرت امام حسین بن سکتا ہے، کوئی بھی عشق میں ڈوب کے میجر عزیز بھٹی شہید بن سکتا ہے، راشد منہاس بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی خاندانی مقام مرتبہ نہیں کہ امیر تھا، غریب تھا، گورا تھا، کالا تھا، اس کی کوئی قید نہیں۔ اب آئیے تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں۔ فیض احمد فیض کا کہنا ہے کہ جو اہل وفا ہوتے ہیں، جو اہل عشق ہوتے ہیں، جو محبت میں تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، ان کا دنیا کے لحاظ سے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، ان کا سچا عشق ہی ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ عشق تو کوئی بھی کر سکتا ہے، عاشق تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، گورا، کالا، امیر، غریب، کوئی بھی عشق کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ امیر لوگ ہی عشق کر سکتے ہیں، خوبصورت لوگ ہی عشق کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سا شخص کی کون سی ادا بھا جائے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ حضرت بلال کی اذان اللہ کو یہاں اتنی بلند تھی کہ حضرت بلال کی اگر فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تو اللہ تعالیٰ وقت کو جو ہے بڑھا دیتا ہے اور فجر کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے نا عشق کا درجہ۔ حالانکہ حضرت بلال کتنے، مطلب ان کا رنگ سیاہ فام رنگ تھا، جیسے حبشی ہوتے نا ویسے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چلتے زمین پہ تھے اور آواز جو ہے اللہ کے عرش پہ ان کی قدموں کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو بچوں، یہ خوبصورتی، روپیہ، پیسہ، دولت، ذات، مرتبہ، اس کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک آپ کی نیت پہنچتی ہے، آپ کا خلوص پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں تھوڑی جاتی ہیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی چیزیں تو یہیں رہ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی کو کہ سکندر اعظم اپنی جائیداد ساتھ لے گیا؟ کیا نمرود
اپنی جنت جو بنائی تھی وہ لے گیا تھا؟ شداد نے جنت بنائی تھی، شداد لے گیا؟ کیا نمرود اپنے خزانے جو 40 اونٹوں میں جس کی چابیاں ہوتی تھی، وہ نمرود اپنی خزانے ساتھ لے کے قبر میں چلا گیا؟ نہیں۔ اور ان کو برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اچھے ناموں سے کن کو یاد کیا جاتا ہے؟ جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے جذبہ عشق میں ڈوب کے اللہ کی محبت میں، وطن کی محبت میں بڑے بڑے کارنامے دی، وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو جذبہ عشق وفاداری حسب نسب سے بے نیاز ہوتا ہے، محبت کرنے کے اعلیٰ خاندانی سلسلہ درکار نہیں ہوتا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی جو تھے بڑے مشہور تھے، فارسی زبان کے شاعر، عالم، مفکر، لیکن صحیح اتنا مشہور نہیں جتنے حبشی، کالے بھدے، شکل اچھی نہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ کیوں؟ جذبہ عشق کی وجہ سے۔ اور ورنہ ہونا کیا ہے ہم سب کا، کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہم ہمیشہ تھوڑی یہاں رہیں گے، ہم تو چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جذبہ عشق والے زندہ رہتے ہیں، جیسے بلال حبشی غلام تھے، خاندانی پس منظر کچھ نہ تھا لیکن زندہ رہے۔ اسی طرح سلیمان فارسی ہیں، سہیب رومی، ابو ذر غفاری ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، رسول اللہ کے پاس آئے، کوئی بہت بلند خاندانی حسب و نسب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بلند مقام تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کوئی بہت امیر تھوڑی تھی، کپڑے جو تھے پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، چکی پیس پیس کے ہاتھ ہتھیلیاں گھس گئی تھیں، لیکن کیا ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو دیکھا آپ نے بچوں جذبہ عشق کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو ہم بہت سی کہانیاں سنتے ہیں، رومانی داستانیں، سسی پنوں کی، ہیر رانجھا کی، شیریں فرہاد کی، تو یہ سب کیا امیر تھے جو انہوں نے نام پایا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو ایک شعر اور سنیں: کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ آگے چلتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے: گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ سمپل الفاظ میں، گر بازی عشق کی بازی ہے، تم نے کھیل عشق کا کھیلنا ہے، کھیلو، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، اور اس کھیل میں جو بھی شرط لگانا چاہو، جیسے بھی حصہ لینا چاہو لے لو۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں دوسرا مصرع غلط لکھا ہوا ہے، شعر یہ ہے: گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ کتاب کھول کے سامنے رکھ لیں تاکہ صحیح شعر آپ پڑھ سکیں۔ اب دوسرا مصرع: گر جیت گئے تو کیا کہنا، عشق کے کھیل میں جیت گئے، واہ واہ بہت اچھی بات، ویل ڈن، بہت اچھا ہوا، لیکن اگر ہار گئے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ہار بھی گئے تب بھی تم نہیں ہارے۔ دیکھیں کیا مطلب، کچھ بات سمجھ نہیں آئی کہ کہہ رہا ہے جیت گئے تو بہت اچھی بات ہے، ہار گئے تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کو میں آپ ایکسپلین کرتی ہوں کہ کس عشق کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں فیض جو اس میں اپنی غزل میں زیادہ عشق کا ذکر کر رہے ہیں، وہ عشق اپنے مقاصد سے عشق، اپنے وطن سے عشق، اپنے رب سے عشق، وہ عشق مجازی کا ذکر نہیں۔ ہم ضروری نہیں کہ ہم وہ دنیا کے محبوبی کو سمجھیں، یہاں کہ آپ کے عشق میں کتنی صداقت ہے اور آپ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال میں آپ کو پاک آرمی کی دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب فرض کریں ہمارا مجاہد جو ہیں میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، اور کیا ہوا، شہید ہو گئے، اور کچھ غازی بن کے واپس آ گئے۔ تو گر بازی عشق کی بازی جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، انہوں نے جان کی بازی لگا دی، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ان کی جیت کیسی ہوئی، جب وہ شہید ہوئے، یہ ان کی جیت تھی۔ وہ اپنے وطن کی جان لٹانا چاہ رہے تھے نا، تو جان لٹا دی، مقصد مل گیا، تو ان کو ان کا عشق حاصل ہو گیا، تو ویل ڈن، بہت اچھے کہ شہید ہو گئے۔ اور اگر ہارے یعنی شہید نہیں ہوئے، کیونکہ فوجی کیا سمجھتا ہے، مجاہد کیا سمجھتا ہے کہ شہید ہو کے مجھے میری منزل مقصود ملے گی، تو اگر ہارے تب بھی نہیں ہارے کیونکہ تم غازی بن گئے۔ اس طرح دنیا میں بہت سے لوگوں کی مثال ملتی ہے کہ وہ کسی نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی انہیں کامیابی ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کبھی دنیا والے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو لہٰذا آپ اپنی ایفرٹ نہ چھوڑیں، آپ اپنی کوشش نہ چھوڑیں، باقی جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ملے گا ہی۔ اور تاریخی حوالے سے پھر میں آپ کو امام حسین کی مثال دوں گی کہ یزید جو ہے فتح پا کر بھی پوری زندگی کے لیے لعنت ملامت کا مرکز بن گیا، اور حضرت امام حسین اور اہل بیت شکست پا کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ دوبارہ شعر کہوں گی:
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب آئیے اس کی طرف۔ مفہوم: محبت کے کھیل میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتا، لہذا اس کھیل میں سب کچھ جو ہے بازی پر لگا دو۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پھر ایک اور پیارا سا شعر پروین شاکر کا: اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پریت کی بازی، پریت ہے لفظ، پیار نہیں ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پریت کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ ایک اور شعر: آئیے تیرے عشق کی بازی دل و جاں پر، اس وقت نظر کب ہے مجھے سود و زیاں پر۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ غزل کی مشق ہے، اور یہ آپ کیسے کریں گے جب تک پوری غزل کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو میں نے لیکچر دیا ہے اس کو آپ اچھی طرح نہیں سمجھیں گے تو جب تک حل نہیں کر سکتے۔ یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے اس کو حل کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو میں موجود ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ تو مجھے امید ہے آج آپ کو فیض احمد فیض کی غزل سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو کچھ نہیں سمجھ آیا وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں، اور آپ اسائنمنٹ بھی آگے آپ کو آ رہا ہے، آپ نے وہ اسائنمنٹ بھی کر کے مجھے بھیجنا ہے۔ یہ دیکھیے اب ہم اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہی آپ کا اسائنمنٹ تھا، اس دفعہ ہم نے ایم سی کیوز اپلوڈ نہیں کیے، تو آپ جو ہیں جو مشقی سوالات ہیں یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، یہ آپ ویکینڈ پہ حل کر کے اور مجھے بھیجیے گا۔ چلیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پورے ذوق و شوق سے علم حاصل کریں، کیونکہ آپ جتنے علم کے میدان میں آگے بڑھیں گے ہمارا پیارا وطن اتنے ہی ترقی کرے گا۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔